اسلام آباد اور راولپنڈی میں متعدد مقامات پر راستے کھول دیے گئے۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے بھی ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بھی جزوی طور پر بحال۔ ڈی چوک سمیت ریڈ زون مکمل طور پر سیل۔ سندھ میں احتجاج دھرنوں اور ریلیوں پر پابندی عائد۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی 1 ماہ کے لیے نافذ العمل ہوگی۔ 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر مکمل پابندی۔ آئی جی سندھ کی سفارش پر صوبائی حکومت نے پابندی کا فیصلہ کیا۔ الحمدللہ سر، افغانیوں کا غرور تباہ کر دیا ہے۔ انڈیا کے سارے پالتو کتے باغ نکلے ہیں سر، پاکستانی فلیگ لہرا دیے۔ فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی میں اسپین بولٹکس سینٹر میں افغان طالبان کا سب سے بڑا عصمت اللہ قرار کیمپ بھی تباہ۔ کیمپ سے پاکستان مخالف دہشت گرد کارروائیاں عمل میں لائی جاتی تھیں۔ پاکستانی فوج نے افغان طالبان کو توپسر پوسٹ پر قبضہ کر لیا۔ پاکستانی فورسز کو توپسر پوسٹ کی طرف سے پیش قدمی کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ افغان پوسٹوں پر پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ افغان فوجی لاشیں، یونیفارم اور ہتھیار چھوڑ کر فرار ہوئے۔ طالبان سپاہی کی پاک فوج کے سامنے سلنڈر کرنے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ منجبہ کیمپ میں بٹالین ہیڈ کوارٹر، منجبہ کیمپ 2 اور دورانی کیمپ بھی مکمل تباہ کر دیا گیا۔ جنوبی وزیرستان انگور اڈا، چترال، باجوڑ اور کرم ایجنسی میں افغان پوسٹیں تباہ کر دی گئیں۔ ٹلی پوسٹ، برمچہ سیکٹر کی افغان شہیدان پوسٹ، جنڈو سر پوسٹ، دورمان ملا، ترکمازدئی اور خرچہ سیکٹر میں پوسٹیں تباہ۔ فطرت الخوارج کا مرکز تباہ۔ افغان طالبان کی اشتعال انگیزی پر قومی قیادت یک زبان، پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رد عمل، کہا اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب اور مؤثر جواب دیا گیا۔ صدر مملکت نے کہا پاکستان اپنے قومی مفاد اور علاقائی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ جموں کشمیر پر کسی قسم کے متنازع گمراہ کن موقف پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ وزیر خارجہ ساکھ ڈار نے کبھی اظہار تشویش، کہا طالبان حکومت کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ اور حملہ اشتعال انگیزی ہے۔ سینیٹر رانا سن اللہ کہتے ہیں جہریت کا آغاز دشمن نے کیا، پاک فوج نے مؤثر انداز میں اس کا جواب دیا۔ مسلح افواج نے دشمن کو عبرتناک سبق سکھایا۔ افغانستان کے ساتھ حالات کے باعث 50 سال سے پاکستانی سرزمین پر بیٹھے افغان مہاجرین کو واپسی جانا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں تندور، ٹرانسپورٹ، ٹھیکیداری، ڈمپر مافیا، کنسٹرکشن، یہ سارے شعبے ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہمیں ان کے قبضے سے چھڑوانا ہوگا۔ دنیا بھر سے جس طرح سرحدیں ہوتی ہیں، پاک افغان سرحد بھی اسی طرح ہونی چاہیے۔ کوئی منہ اٹھا کر سرحد عبور نہ کرے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک مشترکہ مقصد ہے۔ افغان طالبان اپنی سرزمین دوسرے ممالک کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے افغان سرزمین سے فطرت الخوارج اور فطرت الہندوستان کی سرگرمیوں پر بار بار تشویش کا اظہار کیا۔ کابل حکام دہشت گرد عناصر کے خلاف ٹھوس کارروائی کرے۔ امید ہے ایک دن افغان عوام حقیقی نمائندے حکومت کے زیر انتظام آزاد ہوں گے۔ افغان فورسز کی بلا اشتعال جہریت علاقائی امن کے لیے سنگین خطرہ۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا رد عمل، کہا پاک فوج نے پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ افغان فوج کے حملے کا جواب دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا افغان جہریت کا جواب پاک افواج نے ہمیشہ کی طرح جرات، دانشمندی اور قومی اتحاد سے دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی افغانستان کی بلا اشتعال فائرنگ کی مذمت، کہتے ہیں کسی بھی اشتعال انگیزی کو قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے ملک کی سرورنٹی کو جو بھی چیلنج کرے گا وہ ہم اس کو نست و نابود کریں گے۔ پاکستانی فوج نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے، یہ جو جنگ ہوئی ہے بالکل یہ ہے کہ ہماری جنگ جو ہے کسی ریلیجن کے خلاف نہیں، کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، وہ ہے دہشت گردی کے خلاف۔ پاکستان نے گزشتہ روز کارروائی کی ہے، ہم پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاک فوج نے جو منہ توڑ جواب دیے، ہم پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمیں پاکستانی افواج پر فخر ہے جنہوں نے افغانستان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ پاک افغان جنگ میں ہم پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہماری جانیں بھی حاضر ہیں اپنے ملک کی سالمیت کے لیے۔ عوام نے کہا ہماری جنگ قومیت یا کسی ملک کے خلاف نہیں بلکہ دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب یا قوم نہیں ہوتی۔